40 हिजरी का जब रमजान अपने इख्तिताम को जाता रहा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते रहे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि अन करीब तुम अपनी नजरों से मुझे देख नहीं पाओगे। फिर बार बार रोते रहोगे कि काश आज अली होते, उससे हम ये सवाल पूछते। और यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और बेटों के घरों में बारी बारी इफ्तार करते रहे। जब 18वें रोजे के इफ्तार का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे हसन से कहा, हसन जाओ अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहो कि आज उसका बाबा उसके पास रोजा इफ्तार करेगा। बीबी उम्मे कुलसूम इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए दूध, नमक और जौ की रोटी का एहतमाम करती है। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर पहुंचे, आपकी बेटी ने दस्तरखान बिछाया। इफ्तार का वक्त करीब आने लगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही दस्तरखान पे बैठे तो आप अपनी बेटी को देख के फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी कुलसूम, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे एक ताम से ज्यादा ताम मौजूद हो? ये 3-3 ताम क्यों रखे हैं? ऐ कुलसूम, इस जमीन पे सैकड़ों ऐसे अल्लाह के बंदे रहते हैं जो एक ताम भी पेट भर के नहीं खाते, और मैं उनका इमाम 3-3 ताम खाऊं। इनमें से 2 ताम उठाओ और किसी मुस्तहिक को दे दो। बीबी उम्मे कुलसूम ने ये चाहा कि मैं दूध को इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए रखूं और नमक को उठा लूं। जैसे ही बीबी ने हाथ करीब किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ कुलसूम, ये दूध पड़ोस के यतीम बच्चों के लिए रख देना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमक से रोजा इफ्तार किया और फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और बार बार आसमान की तरफ देख के ये फरमा रहे हैं कि आ गई वो रात जिसका इस अली से वादा हुआ था। बस जैसे ही फजर का वक्त करीब आने लगा तो आपने रोजे की नियत की, अमामा सर पे रखा, अबा दोष पे ली और उन नालेन को अपनी कदमों में पाया जो जगह जगह से सी हुई थी। फिर आप मस्जिद कुफा की तरफ रवाना हुए। आपके घर में जितने परिंदे मौजूद थे वो आपके कदमों में लिपट गए और अपनी अपनी जबान में कहने लगे, ऐ मौलाए तुराब, रुक जाएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने वादे को निभाने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। 19 रमजान की रात जैसे ही आप मस्जिद कुफा में पहुंचे तो जो जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे उनको आपने जगाया। उनमें आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी था। उसने जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और अपने फैल को अंजाम दो। ये कह के आप मेहराब की तरफ रवाना हो गए और अजान देने लगे। आपकी आखिरी अजान जैसे ही कूफे की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बर्पा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आज ही आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाद अजान जैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ले पे पहुंचे, क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो अपने साथ एक तलवार छुपा के आया था जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए तो उस मलऊन ने सजदे की हालत में आप पे वार कर दिया। बस जैसे ही आपके सर पे उस ज़र्ब का लगना था, आपने फरमाया, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, आज ये अली कामयाब हो गया। मस्जिद में कोहराम बर्पा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सब सर पीटने लगे। इतनी देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेके आए और कोई आपको जख्मी देख के शहद का शरबत लेके आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि उसके चेहरे पे मौत का डर है तो जो चाहने वाला इमाम के लिए शहद का शरबत लेके आया था, आपने उस चाहने वाले से कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, ये शरबत मेरे कातिल को पिला, क्योंकि इसके चेहरे का डर ये बताता है कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है। और सख्ती से फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ
बदसलूकी ना करे। अगर मैं इस ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना। अगर एक ज़र्ब से ये बच जाए तो इसको आज़ाद कर देना। अगर उस एक ज़र्ब से ये मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती ना करना, इसके गुस्ल व कफन का एहतमाम करना, इसके जिस्म के हिस्से न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह ऐसे इंसान पे लानत करता है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काट कर उसकी तौहीन करते हैं। फिर आप फरमाने लगे, हसन आओ नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फज्र पढ़ाई और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेके जाने लगे। आपके मुकद्दस खून से आपकी सफेद दाढ़ी सुर्ख हो चुकी थी और जहर में डूबी हुई तलवार का जहर आपके जिस्म में फैलने लगा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही अपने चाहने वालों के साथ अपने घर के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, अब्बास, हसन, हुसैन, मेरे चाहने वालों को कहो कि यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि मेरे ज़र्ब लगने की खबर मेरे घर पहले पहुंच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तमाम सालहीन को अपने अपने घरों के लिए वापस पलटाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही घर पहुंचे तो बीबी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम रोने लगी। घर में कोहराम बर्पा हो गया। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह के हर फैसले में मसलहत होती है। बस आप बिस्तरे बीमारी पे आए, तबीब ने देखा तो रो रो के फरमाने लगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में जहर फैल चुका है, जितना हो सके इमाम अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। ये बात जैसे ही कूफे की गलियों तक पहुंची तो नन्हे नन्हे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक पहुंचे और कहने लगे, या हसन, या हुसैन, हमारे इमाम को हमारे हिस्से का दूध पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा नहीं होना चाहते। आप बिस्तरे बीमारी पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। जैसे ही 19 का दिन गुजरा और 20 रमजान की रात आई, आपने फरमाया कि अब मेरे हुजरे में कोई भी नहीं आए, क्योंकि इस दुनिया के जिन्नात मेरी ज़ियारत को आने हैं। जब 20 रमजान का दिन तुलू हुआ तो आपने फरमाया, हसन जाओ मेरे चाहने वालों को बुलाओ। जैसे ही आपके चाहने वाले आपके करीब पहुंचे, वो देखें इमाम अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक पूरे जिस्म में जहर फैलने की वजह से जर्द हो चुका है। आपने फरमाया, पूछो, आज भी अली तुम्हारे साथ है। मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ, पूछ लो, क्योंकि जब तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे तो बार बार पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। आपकी अकीदत मज़ार कतार रोने लगे। किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे जवाब लिया, कोई सिर्फ आपकी ज़ियारत करता रहा। जब सारे लोग चले गए तो फिर आपने फरमाया, हसन, हमारे पूरे खानदान को जमा करो। जब सारे खानदान के अफराद आ गए, आप फरमाने लगे, अब इस खानदान का वारिस हसन इब्ने अली है, जो हसन कहे वो तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना, ताकि इंसानों का खून न बहे। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे की, मेरी कब्र की किसी को खबर तक न देना। मेरा जनाजा ऊँटनी पे रख देना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह के दीन के दुश्मन मेरी शहादत के बाद ये चाहेंगे कि इस अली की कब्र को खोद कर अली के जनाजे की तौहीन करें। मेरी कब्र पहले से बनी होगी, जहाँ वो ऊँटनी रुके वहाँ मुझे तदफीन कर देना, और ये बात किसी को ना बताना तब तक जब तक अल्लाह खुद जाहिर न करे। फिर आपने अपने बेटे अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था, तो हुसैन का मुहाफिज है, जो हुसैन कहे वो तुम्हें करना है। और फिर
اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے، حسین تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین حسین تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے، یا علی کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی اور یوں حسنین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا۔ حسن و حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اس اٹھنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے، ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر۔ علی جب امام حسین علیہ السلام مکے میں اللہ کے گھر میں پناہ لے رہے تھے تو اس وقت کوفے سے ہزاروں خط آ رہے تھے کہ اے نواسائے رسول، ہم آپ کے نانا کی شریعت پہ چلنے والے ہیں، اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائیں۔ یزید سرعام شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں ہے۔ اے رسول اللہ کے نواسے، ہم ایسے ظالم انسان کی بیعت کیسے کریں جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو مذاق سمجھتا ہے، حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ ان تمام خطوط کا موضوع یہی تھا اور بالآخر ایسے خط آنے لگے کہ اے نواسائے رسول، اگر آج آپ نے ہماری نصرت نہیں کی تو روز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ وقت کا ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کو مذاق بناتا رہا اور آپ کا نواسا خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے سفیر مسلم بن عقیل، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا شہزادہ امام حسین کا پیغام لے کے کوفے آیا تو سب لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے اور بآواز بلند کہنے لگے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اے عقیل کے شہزادے مسلم، ہمارے مولا حسین کو بلائیں تاکہ ہم وقت کے ظالم یزید کو یہ بتائیں کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دین اسلام خالق حقیقی کا دین ہے۔ جناب مسلم نے جب ان لوگوں کی عقیدت کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط تحریر کیا کہ اے نواسائے رسول، یہاں کے لوگ ظلم سے بیزار ہو کر آپ کی نصرت چاہتے ہیں، جلد اپنے مبارک قدم
ہم لیके کوفے کی طرف آ جائیں تاکہ ہم اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ اور وہاں یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو کوفے کا میں نے حاکم رکھا ہے اس کی موجودگی میں مسلم بن عقیل آ گیا اور لوگ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو وہ فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کی طرف بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نعمان تم سے کوفے کی حکومت سنبھالی نہیں جاتی، آج سے ابن زیاد کوفے کا نیا گورنر ہے۔ اور وہاں مسلم بن عقیل کا خط امام حسین تک پہنچتا ہے اور یزید کی یہی سازش تھی کہ طواف کعبہ کے درمیان ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور پورے خاندان کو لے کے کوفے کی طرف رواں ہو جاتے ہیں۔ بس ابن زیاد نے سوچا کہ کوفیوں میں بغاوت کیسے پیدا کریں، تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ جو یزید کی بیعت کرے گا، اپنی تلوار دے گا، اس کو میں اتنا سونا عطا کروں گا کہ اس کی نسلیں خوش ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ابن زیاد کی یہ خبر کوفے میں پھیلنے لگی، کوفے کی عورتوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا، اپنے اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ مجھے تمہاری تلواریں چاہیے۔ تم کو نہیں پتا ابن زیاد تلوار کے بدلے سونا دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ کوفے کا ہر فرد تبدیل ہونے لگا، اپنی اپنی تلواریں ابن زیاد کے پاس رکھوا کے اس کے بدلے سونا لیتا رہا۔ اور ابن زیاد نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں نہ آئے، وگرنہ خام خواہ وہ مارا جائے گا۔ کوفیوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد دلا دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے۔ تاریخ نے لکھا سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کو رفتہ رفتہ ہر ایک شخص چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے اور جیسے ہی نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نہ تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ تنہا کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے اور یہ کہتے رہے، کہاں ہے وہ لوگ جو حسین کی نصرت کے لیے خط لکھا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے بار بار مجھے کہا تھا کہ ہمارے مولا حسین کو بلائے؟ اے کوفیو، میں تو تمہارا مہمان ہوں، میں تو تمہارے بلاوے پہ آیا ہوں۔ لیکن افسوس، کوفے کا ہر فرد اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھا اور سفیر حسین تنہا گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک دروازے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے، دروازہ کھول کے کہتی ہے، کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ابن زیاد نے یہ حکم نافذ کروایا ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کی بندی، میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، کون ہو تم؟ آپ فرمانے لگے، میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور فرمانے لگی، اے سفیر حسین، آئیں میرے گھر بھی آئیں۔ وہ عورت آپ کو اپنے گھر میں مہمان بناتی ہے اور وہاں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا کہ جو مسلم کی خبر مجھے دے گا، وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، میں اسے اتنا سونا دوں گا کہ وہ حیران ہو جائے گا۔ اس بوڑھی عورت کا ایک جواری اور شرابی بیٹا تھا۔ وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ سفیر حسین کو پناہ میری ماں نے دی ہے تو فوراً جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے۔ ابن زیاد اپنے ہزاروں فوجیوں کو اس بوڑھی عورت کے گھر بھیجتا ہے۔ جب چاروں طرف سے فوج نے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا تو لشکر سے صدا آئی، اے مسلم، گھر سے باہر آ جاؤ وگرنہ ہم گھر کے اندر آتے ہیں۔ جناب مسلم گھر سے باہر آتے ہیں اور ایک طرف امام علی علیہ السلام کا بھتیجا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ تاریخ نے لکھا کوفے کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک اکیلا انسان اس طرح سے بھی لڑ سکتا ہے۔ لاشوں پہ لاش گرتے رہے لیکن کوئی بھی سفیر امام حسین علیہ السلام کو پکڑ نہیں پا رہا۔ سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ اتنی دیر میں لشکر کے سالار نے کہا، اے مسلم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کو مانا جائے گا، تم گرفتاری پیش کرو۔ بس جناب مسلم گرفتار ہو کر جب ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں، ابن زیاد اور دربار کے لوگ آپ کے ایمان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ جناب مسلم فرمانے لگتے ہیں، مجھے معلوم ہے
کہ تم لوگ اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے، لیکن میرے آنے کا ایک سبب ہے، کیونکہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور پھر آپ وصیت کرتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائے۔ میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ کوفے نہ آئے۔ کوفے والے بے وفا ہیں، دولت کے سامنے بک جاتے ہیں۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو تدفین کیا جائے۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا کوفے میں مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ دربار والے زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں اور ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ اس سفیر حسین کو محل کی سب سے اونچی چھت سے اس طرح سے گراؤ تاکہ کوفے کا ہر فرد دیکھے کہ ہم نے حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا۔ جناب مسلم کو پیاسا محل کی چھت سے گرایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں، سپاہی خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے دارالعمارہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے۔ سپاہی ہنستے رہتے ہیں اور آپ کا کٹا ہوا سر مکے کی طرف دیکھ کے یہ فرماتا ہے، سلام ہو رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی پر، سلام ہو میرے غریب امام حسین ابن علی پر۔ اور وہاں امام حسین علیہ السلام مکی اور کوفے کے درمیان تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کے مبارک کانوں پر حضرت مسلم بن عقیل کا آخری سلام پہنچا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جناب عباس نے پوچھا، اے نواسہ رسول، آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس میرا بھائی مسلم کوفے میں غریب الوطن کی طرح شہید کیا گیا۔ جناب عباس کو جلال آیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے مولا، مجھے اپنی دعا سے ابھی کے ابھی کوفے پہنچائیں تاکہ فوج یزید کو بتاؤں کہ حق و باطل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے، عباس تو زینب کے پردے کا محافظ ہے، تجھے بابا علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اتنی دیر میں آپ جناب مسلم کے خیمے میں آتے ہیں اور جناب مسلم کی زوجہ کو ان کے شوہر کی شہادت کی خبر سناتے ہیں اور جناب مسلم کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہے جناب مسلم کی اولاد جن کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے کائنات کے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ اور کتنی غریب ہے امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی سکینہ، جب ان کے پاس ان کے بابا کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو کبھی شمر تماچے مارتا ہے تو کبھی کوئی خیام چلاتا ہے۔ افسوس ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی شہید ہوتا ہے تو زمانہ اس کی تعزیت کرتا ہے، اس کو پرسہ دیتا ہے، لیکن کتنا غریب ہے رسول اللہ کا نواسہ حسین، جن کی شہادت کے بعد نہ کوئی پرسہ دیتا ہے نہ کوئی تعزیت کرتا ہے۔ لوگ ہنستے رہتے ہیں، خیام چلتے رہتے ہیں، نہ کوئی کفن دیتا ہے اور نہ ہی کوئی لاش دفناتا ہے۔ سلام ہو سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام بچایا۔ اللہ سن 60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، اے یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے، بس
رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روزے پہ آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پہ فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکے نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے، تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ کہہ نہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکے سے ہو کر کربلا کی طرف رواں ہو گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسۂ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ بس مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں، وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین شب عاشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جائے؟ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ جب امام حسین نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا، امام حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، امام حسین نے فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ چلے، امام حسین دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنے گردن پہ رکھ کے کہتا ہے، اے نواسۂ رسول، ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جائے، جب ہم مر جائیں گے آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان میرے مولا، اگر آپ حکم کریں ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے، اے میرے بھائی حسن، دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، اذان علی اکبر آئی، نماز میں حملہ ہوا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا امام کے قدموں پہ قربان ہوتا رہا، کبھی حر، کبھی جون، کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر، تو کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا، امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو۔ واویلا کی صدائیں عام ہو گئی۔ امام حسین نے فرمایا، زینب، میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا۔ امام سجاد کہتے ہیں،
बाबा अब्बास। इमाम हुसैन फरमाते हैं नहर किनारे सो रहे हैं अली अकबर, उनको पर्ची लगी, उनकी लाश वहाँ रखी हुई है, एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बस इतने में ज़ैनुल आबिदीन सहारे से उठते हैं और कहते हैं ऐ मेरे मौला मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहाँ खत्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। तुम्हें अपनी बहनों बेटियों माओ के साथ बाजारों में कैदी बन के जाना है। सज्जाद यजीद की दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद सारों कतार रोने लगे और नजरें उठा के पूछने लगे कि ऐ मेरे बाबा आपने इतना पुराना लिबास वेतन किया है। इमाम हुसैन ने फरमाया सज्जाद मुझे पता है कि ये लोग इतने कम ज़र्फ हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरी लाश को लूटेंगे, खयाम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का ये पुराना लिबास देख के उनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान आए सबसे पहले कहा ऐ लोगों पहचानो मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल अपने कंधों पे सवार करता था, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल सीने पे सुलाता था, मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहता था हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, मैं वो हूँ जब नमाज के दौरान मैं रसूल अल्लाह की पुश्त पे आता था तो तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सजदे को तूल देता था कि ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह सजदे से उठे और मुझे तकलीफ आ जाए। ऐ लोगों तुमने आज उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा है। बताओ मेरा क्या गुनाह है, बताओ क्या मैंने किसी इंसान का हक गस्ब किया है, बताओ क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है, बताओ मैंने क्या जुर्म किया है। लोग कहने लगे कि तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ लोगों वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिम्र कहने लगा कि हुसैन की बातें न सुनो, बस हमला कर दो। इमाम हुसैन पे हमला हो गया। तारीख ने तहरीर कर दिया कि इस जमीन पे आज से पहले ऐसी जंग कभी न देखी थी। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली था। लाश फिदा में उड़ते रहे, हजारों लोग फिन्नार होते रहे। अली का शेर, अली की जुल्फकार और रसूल अल्लाह की घोड़े पे सवार है। तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौजे यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुंची। उमर बिन साद कहता है कि शिम्र अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते। शिम्र कहता है कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे। इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ता है। जाओ खैमों को आग लगा दो। बस शिम्र खैमों को आग लगाता है और उमर बिन साद कहता है और मिला हुसैन पे तीर चलाओ। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन पे तीर चलाना शुरू कर दिए और वहाँ खयाम को आग लगना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं और कभी खयाम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है जिसके पास जो जो चीज है वो फेंक के मारे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार फेंक के मारी, कोई तीर मारता रहा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म मिट्टी उठा के हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज आती है हुसैन हुसैन तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सदा सुनी रिज़्न पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे ही पढ़ा और जुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पे लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की ज़ीर से ज़मीन पे, इमाम हुसैन के जिस्म पे इतने तीर थे कि रसूल अल्लाह का नवासा न ज़ीन पे था न जमीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर बिन साद ने कहा हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद तक फौरन पहुंच जाए, हमें इनाम मिले। जो करीब जाता है इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोता हुआ वापस आ जाता है। इतने में शिम्र कहता है
یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، خنجر دو۔ خنجر لے کے امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ امام حسین کا سر سجدے میں، شمر کے امام حسین کی گردن پہ خنجر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر دیکھی کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ ہنس ہنس کے سوچنے لگا شاید حسین پچھتا رہے ہیں، قریب آ کے سنو تو کیا کہتے ہیں، پھر جا کے یزید کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی کان قریب کر کے سننے لگا، امام حسین فرماتے ہیں اے اللہ قبول کرنا، اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ گواہ رہنا، اس تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ امام حسین نے کہا تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو۔ شمر نے کہا تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنے جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین کے پاک گلے پہ خنجر چلانے لگا۔ امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسا رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس امام حسین کا سر کٹنا تھا۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ لوٹو، اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ بس فوج خیموں کی طرف بڑھتی ہے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں شمر دیکھے ایک 4 سال کی بچی میدان میں بابا بابا کر رہی ہے۔ شمر قریب گیا، اس بچی نے سوچا شاید میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ شمر نے دیکھا اس بچی کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ کے نکال دیا۔ وہ بچی کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی دادا علی کہاں ہیں آپ؟ بس بیبیاں بے پردہ ہو کے زمین کربلا پہ بے وارث ہو کے بیٹھ گئے، خیام چل گئے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو اس یزید کے سامنے آئے گا، یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا ہاں لاشوں کو لگاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو۔ کسی قبیلے سے آواز آئی کہ اکبر کی ماں ام لیلا ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے اکبر کی لاش جدا کر دو۔ کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا اون و محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے۔ کسی نے کہا جناب عباس پہ ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے۔ ان تمام شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی، بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ شمر نے کہا بس لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے بلاؤ سب کو۔ گھوڑے تیار ہوتے ہیں، گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں۔ امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی، امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے۔ وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال ہو رہی ہے، وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، وہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری کا 10 محرم واحد دن تھا جس پہ اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر۔ تاریخ نے تحریر کیا کہ کربلا کے بعد جب بھی محرم آتا رسول اللہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ مدینے والے محرم کا پتہ آسمان کے چاند کو دیکھ کے نہیں بلکہ رسول اللہ کے گھر سے رونے کی آواز سے معلوم کرتے کہ محرم آ گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوتا
کہ آج سے محرم ہے۔ امام سجاد خون کے آنسو رونا شروع کر دیتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے، امام محمد باقر اپنے سر کا عمامہ اپنے سر سے اتار لیتے۔ امام جعفر صادق کو جب معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے، امام جعفر صادق اپنے پاؤں سے نالین کو اتار دیتے اور اپنے چاہنے والوں کو کہتے کہ محرم میں لوگوں کو پانی پلاؤ۔ جب لوگ پوچھیں کہ یہ پانی کیوں پلا رہے ہو تو ان کو بتانا یہ پانی ہمارے غریب امام حسین جو پیاسا قتل کیا گیا اس کی یاد میں پلا رہے ہیں۔ امام موسیٰ قاسم کو جب معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے تو آپ اپنے سر کا عمامہ اتار کر مصلی عبادت پہ چیخ کے روتے اور اللہ سے کہتے اے اللہ یہ وہی دن ہے جس مہینے میں ہم سادات کو لوٹا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام محرم کی خبر پا کے اپنا گریبان چاک کیا کرتے تھے۔ امام محمد تقی محرم کی خبر پا کے اپنے چاہنے والوں سے کہتے کہ اس مہینے میں خوشی نہ بنانا کیونکہ یہی مہینہ ہے جب ہمارے غریب دادا حسین کی لاش کو غربت کے ساتھ پامال کیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم کی خبر آتے ہی آسمان میں کوہرام برپا ہوتا ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ان ایام کو سادگی سے بسر کرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی محرم آئے تو اپنے وجود میں ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے غم کو تازہ کرنا کیونکہ خون حسین ہی اسلام کی بقا ہے۔ امام محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جب محرم آئے تو ہمارا چاہنے والا دو باتوں کو نہ بھولے، ایک جب بھی ٹھنڈا پانی پیے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرے، اور دوسرا کربلا کی طرف منہ کر کے میرے جد امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے جس کو پیاسا قتل کیا گیا، جس کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا گیا اور اس کے جسم کو گھوڑوں سے اس طرح سے پامال کیا کہ میرے دادا حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی۔ ہاں وہ محرم آ گیا۔ سادات کا غم یاد کرنے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ ہر اس آنکھ کو سلام ہے جو غم حسین میں روتی ہے، ہر اس دل کو سلام ہے جو غم حسین میں غم زدہ ہے۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر، سلام ہو امام حسین کے پیاسے خاندان پر، سلام ہو رسول اللہ کی ان نواسیوں پر جو اسلام کی بقا کے لیے کوفہ و شام کی بازاروں میں پتھر کھاتی رہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا کی زمین پہ ہر نبی آیا اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو اس زمین پہ ہونی ہے وہ اس نبی کو دکھائی گئی۔ حضرت آدم جب بھی ہوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس زمین تک آئے تو ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں فریاد کرنے لگے، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہو کے فرمانے لگے کہ یہ وہی زمین ہے جہاں تیری نسب سے اللہ ایک نور کو منتخب کرے گا جو لباس بشر میں اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے گا اور وقت کے ظالم کے ظلم کو تا ابد تا حیات ختم کر دے گا۔ اور جب طوفان نوح زمین پہ آیا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہی تھے اور وہ زمین میں گھومتی رہی۔ گھومتے گھومتے جب زمین کربلا سے گزری تو اچانک سے وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں دعا کی کہ اے اللہ یہ امتحان کیسا؟ آواز غائب آئی، اے نوح یہ وہی زمین ہے جہاں میرا ایک خاص بندہ حسین ابن علی
پیغام حق کے لیے آخری دم تک مجھے راضی کرنے کی فکر میں رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانا، اور اس زمین پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر ہی رہے تھے تو جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہونا تھا وہاں آپ کے گھوڑے نے آپ کو گرا دیا۔ آپ اٹھ کے اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ تو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ آواز غائب آئی، اے ابراہیم یہاں تیری اولاد سے میرا ایک عاشق اپنے عشق میں اپنا سر قلم کروائے گا اور اس کا ذکر تا قیامت قائم رہے گا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ڈبا کے اپنی قوم کو لے کے اپنے آبائی شہر کی طرف بڑھے تو رستہ بھٹک گئے اور یوں کربلا کی زمین تک آ پہنچے، اور وہاں ایک آندھی اٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے پوچھنے لگے، آواز غیب آئی، اے موسیٰ یہاں میرا حسین اپنے بچے اپنے بڑے قربان کرے گا۔ اور اس زمین سے جب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ سوار ہو کے جنات کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک سے ان کا تخت ہلنے لگا۔ اللہ کی دربار میں فریاد کی کہ یا اللہ کیا امتحان ہے؟ آواز غائب آئی، اے سلیمان یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا حسین میرے لیے قربان ہوگا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو یوں ایک مرتبہ کربلا کی زمین تک پہنچے تو اچانک سے ایک شیر آیا اور رستہ روکنے لگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آواز غائب آئی کہ یہی وہ زمین ہے جہاں مصیبتوں کی انتہا ہوگی، جہاں امتحان کا اختتام ہوگا۔ یہی وہ زمین ہے جس کو اللہ نے حسین ابن علی کے لیے چنا ہے۔ اس کا خون ناحق اسی زمین پہ بہے گا۔ اور ایک رات بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے بال کھلے تھے اور وہ رو رہے تھے۔ بی بی آ کے دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں مٹی تھی اور فرمانے لگے، اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھالنا، کیونکہ ابھی مجھے جبریل امین کربلا لے کے گیا اور یہ مٹی کربلا کی ہے جہاں میرے نوازے کا خون اسلام کے لیے بہے گا۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا۔ سلام ہو کربلا کی زمین پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاءوں کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن، سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں۔ اور بالآخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ کہ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ ہی کوئی قرآن، نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے سرعام شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگو میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے، عرب اور عجم کے اس تفرقے کو ختم کر سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو
یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے۔ آپ اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکے آ پہنچے۔ فوج یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواسائے رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ستم کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تاریخ نے لکھا ہزاروں کے خط جب امام حسین تک پہنچے اور ان خطوط کا موضوع یہ ہونے لگا کہ اے نواسائے رسول، اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسا مکے میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا، انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا۔ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے حر، کیا تو نہیں جانتا میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا جواب دو گے جب تم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام رواں ہوئے۔ تاریخ نے لکھا ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا، ایک آندھی اٹھی۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی حسین، اس زمین سے مجھے تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں میری بہن، یہ وہی زمین ہے جہاں میرا خون ناحق بہے گا، اور یہاں سے تم کو قیدی بنا کے کوفہ و شام کی طرف لے جایا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، خیمے نصب کرو، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید کیا اور اس کا نام جاگیر علی اکبر رکھا۔ آج بھی زمین کربلا جہاں شہدائے کربلا آرام فرما رہے ہیں، جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سالار حر رسول کے نواسے کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے، اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کیا۔ عمر بن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا آ پہنچے اور آل رسول پہ سختیاں دن بدن بڑھتی رہی۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے خیام نہر فرات کے کنارے پہ تھے۔ فوج یزید نے سوچا اگر حسین پانی کے ساتھ ہے اس کو فتح کرنا ناممکن ہے، اگر حسین کے خیمے نہر سے ہٹ جائیں تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پھر پیاسا رکھ کے ان کو شہید کریں گے۔ فوج یزید خیام حسینی کی طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ وقت کے بادشاہ یزید کا حکم ہے کہ اپنی خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ حضرت غازی عباس نے جب یہ سنا اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہنے لگے، کس میں ہے ہمت کہ رسول اللہ کے خیمے نہر سے ہٹائے؟ اے لوگو، پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد و آل محمد کے صدقے خلق کیا۔ فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین غازی عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، عباس اپنی تلوار نیام میں رکھ، میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا
अब्बास, हम यहाँ जंग जीतने नहीं बल्कि अपने लहू से इस्लाम की सदाकत को बयान करने आए हैं। अपने हाथों से जैसे तुमने यहाँ खेमे लगाए थे वैसे ही यहाँ से खेमे निकालो। अल्लाह की मर्जी है कि रसूल अल्लाह का खानदान प्यासा रहे और उनकी प्यास की शिद्दत रोज़े महशर तक जमाना याद करता रहे। गाजी अब्बास की आंखें नम हुई और सादात के खेमे नहर से दूर नस्ब हो गए। फौजे यजीद का ये कहना था कि ऐ हुसैन, मान लो कि यजीद सच कह रहा है, कोई दीन नहीं, कोई इस्लाम नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ऐ लोगो, अल्लाह गवाह है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह ने ज़मीन की तरफ भेजा है। मुझे मार भी दोगे तभी भी मेरे खून का कतरा कतरा रसूल अल्लाह की नबुवत की गवाही देगा। हुकूमत, दौलत और ताकत के सामने ना झुको। याद रखना, ये ताकत, हुकूमत खत्म हो जाएगी। अल्लाह का दीन ता अबद ता हयात बाकी रहेगा। लेकिन अफसोस, फौजे यजीद दिन ब दिन आप पे जुल्म बढ़ाती रही कि आप यजीद की बैत करें, यहाँ तक कि आपका पानी बंद कर दिया। आप प्यासे रहे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन का खानदान 3 दिन करबला में प्यासा रहा। फौजे यजीद इस कोशिश में थी कि हुसैन के खानदान को इतना सताएं, इतनी तकलीफ दें कि वो हमारी बात मान ले। इमाम हुसैन के अजीज व अकारिब को करबला में कत्ल किया गया। आपकी आंखों के सामने आपके बेटे अली अकबर को, जो हम शक्ल पैगंबर था, मारा गया। आपके भाई अब्बास को नहर किनारे सुलाया गया। आपके भाई के बेटे कासिम की लाश को पामाल किया गया। आप अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को मैदान में लेके आए और फरमाने लगे, ऐ लोगो, तुम्हारी जंग तो इस हुसैन से है। ये 6 माह का मासूम बच्चा 3 दिन से प्यासा है और पानी न होने की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ऐ जालिमो, इस मासूम बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो। फौजी यजीद जोर जोर से हंसने लगी, अपने जानवरों को पानी पिलाने लगी और बाकी पानी को जमीन पे फेंक के ये कहने लगी कि जो हमारे बादशाह की बैत नहीं करता वो हमारे नजदीक काफिर है। और यूं कह के अली असगर की तरफ तीर चला दिया। रसूल अल्लाह के इस 6 माह के चिराग को भी तीर मार के बुझाया गया। जब करबला के मैदान में कोई न रहा, इमाम हुसैन आखिरी सलाम करके मैदान में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगो, क्या समझते हो कि इस जुल्म से तुम इस्लाम को मिटा दोगे? नहीं, इस्लाम अल्लाह का दीन है और इसका मुहाफिज अल्लाह है। अगर तुम मेरा सर भी काटोगे तो वो भी अल्लाह के दीन की सदाकत को बयान करता रहेगा। तारीख ने लिखा, हजारों की फौज अली के अकेले बेटे से लड़ती रही और यहाँ तक के वो भागते भागते मैदान छोड़ने लगी। इमाम हुसैन अली के बेटे अली की तरह मैदान में कर्रार रहे और एक एक जालिम को फिन्नार करते रहे। फौजी यजीद ने सोचा कि इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसको कत्ल करना नामुमकिन है। दूर जाओ और तीर चलाओ। तारीख में लिखा, हजारों की फौज दूर से एक हुसैन पे तीर चलाती रही। कोई भाला फेंकता रहा, कोई नेजा मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इतने में आवाज़ गैब आई, बस हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस हुसैन। इमाम हुसैन ने रिज़्न बे क़ज़ाए व तस्लीमन ले अम्रे ही पढ़ा और अपनी जुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को इतने तीर लगे कि जब नवाज़ाए रसूल घोड़े की ज़ीर से ज़मीन पे आए तो न ज़ीन पे थे न ज़मीन पे थे, तीरों के मुसल्ले पे। इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, तेरे दीन के लिए इस हुसैन का खून कबूल हो।
फौज यजीद झूमना शुरू हो गई, खुश होना शुरू हो गई कि आज के बाद यजीद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, हमने रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया। और यूं कहते कहते इमाम हुसैन का सर काटना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह की बेटियों के खेमों में आग लगा दी, रसूल अल्लाह की बेटियों के सर से चादर को छीन लिया, इमाम हुसैन की लाश को पामाल कर दिया। यजीद का ये हुक्म था कि हुसैन का सर काट के मेरे पास लेके आओ और उनकी बहनों और बेटियों को कैदी बना के मेरी दरबार पहुंचाओ। नोके नेज़ा पे नवासाए रसूल का सर सवार किया गया। रसूल अल्लाह की नवासियों और बेटियों को बेपर्दा करके रस्सियों में बांधा गया और कूफा और शाम की बाजारों में फिरा के उनको पत्थर मारे गए। लेकिन नोके नेज़ा पे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अल्लाह का जिक्र करने लगा, इस्लाम की सदाकत को बयान करने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बावाज़े बुलंद कहने लगा। लोगों ने इस्लाम की सदाकत और रसूल अल्लाह के खानदान की सीरत को देखा तो वो दंग रह गए। और जब यजीद के दरबार में कैदी सैयद इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़कर खुतबा देने लगे तो यजीद के महल में ही यजीद के लोग यजीद के खिलाफ होने लगे और यूं ये यजीद के खिलाफ बगावत जमाने में फैल गई। हर कोई हुसैन जिंदाबाद कहने लगा, यजीद मुर्दाबाद कहने लगा, इस्लाम जिंदाबाद कहने लगा, हर जालिम को मुर्दाबाद कहने लगा। आज भी अजान गूंजती है, रसूल अल्लाह का कलमा बच्चा बच्चा पढ़ के उनकी नबूवत की गवाही देता है। आज भी कुरान को मुसलमान सीने से लगा के उसको चूम के अल्लाह की किताब तस्लीम करता है। ये सब इमाम हुसैन की उस कर्बो बला में कुर्बानी का सिला है। सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह का दीन इस्लाम कयामत तक जिंदा कर दिया और कयामत तक कोई भी यजीद इस्लाम की सदाकत पे उंगली उठा नहीं सकता। सलाम हो नवासाए रसूल इमाम हुसैन पर। जब मदीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रहना महाल हो गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से अपने नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे इजाजत लेके मक्के की तरफ रवां हुए ताकि अल्लाह की पनाह में रह सके। अहलो अयाल साथ, ज़ैनब कुबरा साथ, अपनी बहनें बेटियां साथ लेके हिजरत कर रहे हैं। जैसे ही मदीने से बाहर आए तो जनाब अब्बास ने कहा, ऐ मेरे मौला हुसैन, हमारे काफले के पीछे पीछे एक ज़ईफ है जो आ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास जाओ देखो कौन है। जनाब अब्बास देख के आते हैं और कहते हैं कि ऐ नवासाए रसूल, आपके नाना रसूल अल्लाह का सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उर्वा गफ्फारी है। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कदम लिए अपने नाना के सहाबी की तरफ बढ़ते हैं। क्या देखें, ज़ईफ सहाबी जिनका जिस्म कांप रहा है, जिनकी आंखों की बीनाई गुम हो चुकी है, बस रो रहे हैं, मुसलसल रो रहे हैं। इमाम हुसैन करीब आते हैं और कहते हैं कि ऐ अब्दुल्ला, मेरे नाना के सहाबी, तुम रो क्यों रहे हो? तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उर्वा गफ्फारी फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, एक मर्तबा मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, आप इतने में आए, मस्जिद में आते ही आपके पांव अबा में उलझ गए, आप गिर गए। रसूल अल्लाह ने मिंबर छोड़ दिया और असहाब के मजमे को चीर के आपको उठाते हैं और रोते हैं और मिंबर पे बिठा के कहते हैं, कभी भी इस हुसैन पे अगर कोई बुरा वक्त आए, इसका साथ देना, इसको तन्हा मत रहने देना। ऐ नवासाए रसूल, आप इस गुर्बत के आलम में मदीना छोड़ रहे हैं, मैं मदीने में कैसे रह सकता हूँ? मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होऊंगा। बस इतना कहना था। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया और फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, आओ हमारे काफिले में शामिल हो जाओ, अब्बास तुम्हारी खिदमत करेंगे, अकबर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बस ये कहना था। अब्दुल्ला इब्ने उर्वा गफ्फारी रोने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे मौला, जिस काफिले में
رسول اللہ کی نواسیاں ساتھ ہوں، جس قافلے میں علی کی بیٹیاں ساتھ ہوں، اس قافلے میں میں گناہگار آپ کا خادم غلام کیسے چل سکتا ہوں؟ آپ آگے آگے چلتے رہیں، میں پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا۔ اور یہ صحابی رسول امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد جس نبی زادیوں کا آپ احترام کیا کرتے تھے، انہی نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا، ان کے خیام جلائے گئے، ان کو قیدی بنایا گیا، ان کو بازاروں میں پھرایا گیا، ان کو پتھر مارے گئے۔ اے رسول اللہ کے صحابی، کاش اس وقت آپ ہوتے اور دنیا کو بتاتے کہ رسول اللہ اور آل رسول کا کیا احترام ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے صحابی، کربلا کی شہید عبداللہ ابن عروہ غفاری پر۔